روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے، بولو مدینے کی کسی گلی سے، حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے، بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو، وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اب بہت روئے، اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا، ابو بکر آگے چلے، بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے، داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں، اور 4 جملے فرمائے ہیں۔ کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے۔ ساتھ میں کہو نا حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تختا، لیتنی اکون حجرا یکسر، لیتنی اکون کلبا یضرب، لیتنی لم تلدنی امی۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا۔ حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا، کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تختا، کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے، کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر، اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے۔ پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب، کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے۔ اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا۔ میرے پیارو، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے۔ وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ میرے پیارو، میرے پیارو، وہ یہ جو ایمان ہے، یہ ڈر جو ہے کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا میرے پیارو؟ سچ بتاؤ، یہ پونجی کھو گئی۔ ارے بولو نا، ہم یتیم ہو گئے، یہ پونجی اب تو صرف واقعہ رہ گیا، واقعہ رہ گیا۔ ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکلتے ہیں، بہت دور نکل گئے میرے پیارو۔ دنیا، پیسہ، محبت، دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیارو؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بڑوڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا۔ میرے دوستو، اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ۔ کیا میرے دوستو، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے۔ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے۔ میرے پیارو، کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیارو؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ پوچھو اپنے دل سے، پوچھو اپنے دل سے، پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا۔ کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا؟ کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ۔ کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میچ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں۔ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟
اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. صبح سے ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا سن لیا چلا گیا. کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو، صحیح اللہ کی قسم، کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی، اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نماز ہی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں، تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا، کیا کرے میرے پیارو. کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا، ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا، ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا. انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا، 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا، کہا ڈاکٹر آیا، کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو، اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے، قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں. اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے، موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو، کتنا بے شرم ہے گانا. اور اتنے گندے گانے، اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں، وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر، تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں، سورت میں بیٹھا تھا، اچانک گھنٹی بجی، ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی، میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا، شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو، آ گئی. وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں، کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو، یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو، کون سا ایمان ہے؟ یہ ایک بات چل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر کی نا. کتنی دیر ہو گئی بھائی مجھے؟ بس میں 15 منٹ اور آپ کے سامنے بول لوں، اس لیے میں بھی وقت کی پابندی کر کے چل رہا ہوں. ویسے تو پہلے تو ڈاکٹر نے منع ہی کر دیا تھا کہ بیان مت کرنا، پھر پرمیشن دی تو 1 گھنٹے کی پرمیشن دی. ہمارے ہدایت بھائی نے کہا بروڈا آ جاؤ، تو میں نے ہی شرط رکھی کہ بھائی دیکھو اسٹیج پروگرام نہیں کروں گا، مسجد میں آؤں گا، عشاء بعد فوراً بیٹھ جاؤں گا، 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، کھانے میں بھی سادہ سیدھا کھاؤں گا. بھائی یہ ہم تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے. بولو ہم تو اللہ کے فیصلے پہ، وہ جلائے تو جیے، وہ موت دے تو مرے. بس بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. بولو آمین، بولو آمین.